علماء کرام، بادشاہ جرم مارا در گزار، ما گناہ کاری و تو آمرزگار، صدہا درود و صدہا سلام بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بر آل و اصحاب اجتماع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اہل سنت و جماعت دے صحیح العقیدہ سنی حنفی اعتقاداً ماتریدی نسبتاً بریلوی سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے بابرکت محفل پاک جو کہ شہیدان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بارگاہ دے اندر ایک اپنی طرفوں ہدیہ بھیجنے واسطے، تحفہ بھیجنے واسطے سارے بزرگاں نے اس محفل کا اہتمام کیتا، دوست احباب نے مل کے اس کو قبول کیتا اور ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لب کشائی بھی کی۔ علامہ صدیقی صاحب نے بھی اپنی طرف نذرانہ پیش کیتا۔ اللہ تعالی سب لوگ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور خوشی کی بات ہے الحمدللہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو عشق ہوتا ہے وہ عمراں دے تقاضے نہیں کرتا کہ جدوں بھی لگ جاوے، عمر پاوے بچپنا ہوئے یا پاوے بڑھاپا ہو، یہ اپنا آپ بتاتا ہے۔ عزیزاں نے من اس محفل کے اندر بزرگ لوگ بیٹھے ہو کثرت نال، ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شمع ہے کہ جو تمہوں اس وقت تک بٹھا کے رکھا ہے اس نے، اور یہی بڑھاپے کے اندر کچھ دنیاوی عشق بھی ایسے ہوتے ہیں جڑے ساری زندگی بندے نو ہدایت کے رستے کی طرف اور ہی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان عاشقاں دی اس جذبے کو سلامت فرمائے۔ گرامی قدر دوستو، علماء کرام کی تشریف فرما نے بندہ کوشش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ تواڈے دل دے اندر بھی بٹھا کے جاویے تاکہ ساڈے آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاوے۔ اللہ تمہوں بھی ثواب عطا فرمائے، سانو بھی عطا فرمائے تے ساڈا سب دا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، اور وہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، جو ہجرت کرنے والے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں پہل کر گئے، والانصار، اور انصار میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی۔ ترجمہ اتنا سادہ اس وجہ تو کرتا پیا تھا کہ تمہیں سمجھ آئے۔ وہ صحابہ، مہاجرین صحابہ دے وچوں وہ صحابہ، پہلے سمجھو کہ مہاجرین کس نو آکھا جاتا ہے؟ مہاجر صحابہ وہ نے جنہاں نے رسول اللہ کے دین دی خاطر مکہ تو ہجرت کی تھی اور مدینہ کی طرف تشریف لائی، انہوں نے کہا جاتا ہے مہاجرین صحابہ۔ اللہ فرماتا مہاجرین صحابہ دے وچوں وہ صحابہ جنہاں اسلام لان دے اندر، ایمان لان دے اندر پہل کیتی ہے، سب تو پہلے اگے کے آئے نے اپنے آپ کو پیش کیتا ہے، اور میرے نبی دے مدینہ والے صحابہ جنہاں نے ایمان لان دے اندر پہل کیتی۔ اللہ نے کتنے گروہ بنائے؟ گروہ ایک ہی، ذکر دو چیزاں ہے، دونوں سائڈ ہے، گروہ سارا صحابہ دے، پر انہاں وچوں بعض صحابہ وہ نے جنہاں مکہ تو ہجرت کیتی ہے، مدینہ گئے نے، اور بعض صحابہ وہ نے جنہیں مدینہ دے ہی رہن والے سن۔ جے شہر جدا کریے تو پھر دو گروہ، مکہ والے اور مدینہ والے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے ہر بندے کو ایک بہت ہی پیارا اپنا فیصلہ سنا۔ اب آبے گرامی، وہ فیصلہ کیا ہے؟ جب بندے بیٹھے ہو، جدوں بھی کوئی ڈیرا بننا ہوئے نا، ادوں جدو ڈیرے دار ڈیرا بن رہا ہوتا ہے، ادو لاسٹ دو راہ دس دن ہے، دلی تے اس پاسے لگ جا، دلی تے اس پاسے لگ جا، سویا بھئی یا معافی مانگ لے تے یا مڑ ادائیگی کر، یہ تیرے کو دو ہی راہ، یعنی انہیں دور رہا تے آ کے فیصلہ مک جانا، انہیں تیرا جڑا مرضی رستہ چھوڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک والے جڑے مومن ہیں نا، انہاں واسطے ایک رستہ بنا دیا۔ بعض لوگوں نے جنہیں صحابہ دے رستے کو چھوڑ کے تے اپنے آپ کو ایمان والے اخواندے نہیں، بعضوں نے کہ جنہیں صحابہ کو من کے تے اپنے آپ کو ایمان والے اخواندے۔ بھائی اللہ کے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتا والذین اتبعوہ، سردار بنا چھڑیا سو انہوں جنہیں ایمان لے اندر پہلے، والذین اتبعوہ، بعض آنے واسطے اعلان فرمایا سو کہ بعض آنے وہ جنہوں نے انہوں دی اتباع کی تھی۔ کنہ دی اتباع کی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس نے انہوں دی اتباع کی تھی، اور اتباع کی میں دی فما اتباع زبانی نہیں ہوئے کہ میں صحابہ نے مننے آ، میرے ساتھ کی شرط بھی رکھی،
بابا صحابہ نو زبان تو نہیں منیا جائے گا بلکہ دل و جان تو صحابہ نو منو گے۔ عزیزان دی وقار جڑے مہاجرین نے انہاں چوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا کنے؟ انہاں چوں جس ہستی نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا انہاں نوں آکھیا جاتا مولا علی، اور بڑیاں دے وچوں جس نے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں دا نام حضرت صدیق اکبر، اور عورتوں دے وچوں جس نے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھے انہاں دا نام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہاں نے حضور دا کلمہ پڑھا ہے۔ گرامی قدر دوست، پتہ چلا کہ ایمان دے راہ تے چلنے واسطے صدیق اکبر کا پیروکار ہونا بھی ضروری ہے، مولا علی کا پیروکار ہونا بھی ضروری۔ ایک لائن بن گئی، رستہ بن گیا، پتہ چل گیا کہ جے انہوں من کے چلو گے تو ہدایت راہ تے ہے ہو، تے جے انہاں دا راہ چھڑ دیو گے اور اس رستے نو چھوڑ کے کسی اور رستے تے چلنا چاہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں حضور دے ہاتھ مبارک کے چھڑی سی، حضور اس طرح زمین وہ صحابہ سن، حضور اس طرح ہی لکیاں ماری ہوتے زمین تے، حضور فرماتے ہیں جڑا اس رستے تے چلے گا وہ بھی جہنم میں، جڑا اس رستے تے چلے گا وہ بھی جہنم میں، جڑا اگلے رستے تے چلے گا وہ بھی جہنم میں۔ یا رسول اللہ جنت تے کون جائے گا؟ ایک رستہ حضور نے مسلے سنج کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جڑا اس رستے تے چلے گا اس بندے کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ اس رستے تے چلنے والے کی نشانی کی اور اس رستے تے کیویں چلیا جائے گا؟ اور جڑا جنت کے اندر جاوے گا انہاں کی نشانی کی ہوئے گی؟ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، اے صحابہ جس رستے تے میں اور تسی ہو، یعنی میں اور میرے صحابہ جس رستے تے چلتے پن، جڑا بندہ اس رستے تے چلے گا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، محبت نال سبحان اللہ۔ اتنی سستی نہیں، منیا کہ تھوڑے ہاں مگر لبیک کرے جس طرح سستی نہیں ہوتی، ایڈی سستی تے کہہ دس جا کے بنا یہ جتنی تو تے آزادی چاہتے ہو ایک کام نہ کرو، اتنے پریشان کیسے نہ ہوتے ہوئے جتنا تسی اتنے ویلے بہ کے کہتے تھے اے بھی چلتا تھے، بڑی تو ٹھنڈ ہے، اچھا ماحول ہے، اوپر پنکھے پہ چلتے رہے، آزاد بیٹھے ہو اور پھر بھی اتنی سستی۔ اس وقت کے اندر جب لوگ ساری آواز نو دبانا چاہتے سن، علامہ صاحب میں تو ایک مزے کی گل دساں کہ عشق محمد کی چیز کی ہوتا ہے؟ اسی تو چلو مولوی ہاں یا پڑھے ہاں، سید سمجھ لو، علماء نور سمجھ لو، کچھ بھی، ساڈے نال ایک شاہ صاحب آ گئے سن مگر بدقسمتی نال ہے سن وہ نشئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اور انہوں نے صحت عطا فرمائے، مزمل شاہ صاحب انہوں کا نام سی، تو وہ نا 5-6 بندے انہیں سنو ایک جگہ تے ڈکے سے چکیاں دے کر ساڈے اوپر جڑا پولیس والا سی نا وہ لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ جدوں لاوی دا ہوندا سی نا لبیک یا رسول اللہ تے وہ سارے مل کے سی لگاتے ہیں سارے سیلاں والے، انہوں نے اس گل کی بڑی پرابلم ہوتی سی کہ یار تسی شور کیوں کرتے ہو، اس کو سانو کال ہوتی ہے کہ یار انہاں نوں شور نہ کرن دیو لہذا بند کرو۔ وہ ایک دیہڑے میں ان کو ایک گل دستا جاواں بھائی مزمل شاہ اور بھی شاہ نے تو اتنے جڑا لگا ہوا ہے پولیس والا جڑا جس میں ہیڈ کوارٹر سدیا جاتا ہے وہ بھی شاہ ہی، وہ نام نعیم شاہ ہے، میاں والی کا رہنے والا، یہ ضلع حفظ آباد کے رہنے والے سن، اسی اکٹھے سن، وہ نعیم شاہ بھی آ کے انہوں نے ہاتھ ڈنڈا سے انہوں نے چپ کر جو کیوں نعرے لائی ہوتے ہو،
اللہ بھلا کرے مظفر شاہ یار پٹ نہیں نہ بزرگاں دی عمر تے سن تے باپ دا ایسے جگہ تو پڑھ لے نعیم شاہ نیڑے بلا کے نا اس جگہ تو وردی تو پڑھ لے تو وردی تو پڑھ کے تھوڑا کھچ کے نا اتنے جوڑا مار کے یار نعیم شاہ اس نعرے پیچھے ہی کسی اس اندر آئے تو اتنے آگے بھی سانو روکنا چاہتے ہو اور اس نعرے پیچھے اسی جیل دے اندر آ گئے ہیں اتنے تسی کی تھوڑے ابے بھی آ جاتے یا بھائی یا رسول اللہ تو نہیں روک میں تے لوگاں دے ایسے جذبے اتنے تکے نے تے بڑھیاں دے تکے نے تسی تے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بندے بیٹھے ہو اور اتنی سستی نال تسی محفل سن محبت نال کو سبحان اللہ سبحان اللہ والذین اتبعوهم اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ان زمین کا جو مرجع ہے وہ کہاں پر جاتا ہے من المہاجرین والانصار یا اللہ اس سے بدلے سے انعام کیا ملے بھئی جی حضرت صدیق اکبر نے بھی پیروی کری مولا علی نے بھی پیروی کری حضرت فاروق اعظم نے بھی کری جناب عثمان غنی نے بھی کری حضرت سعد نے بھی کری عبد الرحمن بن عوف نے بھی کری یہ بدلے ملے گا کی فرمایا یہ بدلے ملے گا ہی کہ اللہ تو آڈے سے راضی ہو جائے سبحان اللہ یہ تسی رب دی اگے اٹھا دے سبحان اللہ انیدہ نے وقار فرمایا یہ بدل کے اندر ملے گا رضی اللہ صدقے دل نال میرے حضور دے صحابہ کو اپنا لو گے اللہ اللہ قربان فرمایا میرے نبی دے یارانو جدو اپنے دل کے اندر بٹھا لو گے اللہ تھوڑے تے راضی ہو جائے گا تسی اللہ تے راضی ہو جاؤ گے سبحان اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ انہاں تے راضی ورضوا عنہ پھر اللہ نے جو انہاں تے انعام کیتے نے
اتنے صحابہ شہید ہو گئے. لوگ خیال کرتے ہیں بھائی جنہوں نے ویک کے دواری جیل کا پھیرا لگ گیا ہے نا وہ نہیں لبیک آخر. میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں لبیک کا نعرہ لانا کی آسان سمجھے بھی بیٹھا تے بیٹھے رہیے تو لبیک لبیک بھی نہیں ہوتا. کہتے ہو نا بھی ایک اول ہوتی ہے دو ہوتی ہے سو ہوتی ہوں تو چارم درجہ بھی شاید نکل آیا ہو ایٹر کا. عزیزہ نے من جیڑی اٹ جتنی آگ کے اندر زیادہ چلتی ہے نا وہ مرتبہ زیادہ اتنا ہوتا ہے. بے شک سمجھ آئے. پھر اول تو بھی ایک اتنی قسم کی ایک آ جاتی ہے جس کو اسی فکر سکتے ہیں. فکر ہی سکتے نا تھوڑے علاقے میں کیونکہ سارے ہاتھ فکر ہی سکتے وہ سب تو زیادہ مضبوط. پھر اس کے بعد نمبر اول دا پھر دوم دا پھر سوم دا جگہ بھی ایک بڑا بھی ایک کوڑا بھی ہوئی آگ بھی ساریاں واسطے لگی پر کوئی اول بن گئی ہے کوئی دوم بن گئی ہے کوئی سوم بن گئی. ایسے یہ نہیں آتے میں جڑے لبیک یا رسول اللہ دیا میں وہ اسلام کو بعد نہ ایرو بھی مومن ایرو بھی اسلام ہے پر عشق کا بھی ایک اپنا مقام ہے ایک مرتبہ ہے. جے تسی آکھو نا کوئی گھراں دے اندر بھی بیٹھے رہیے تے عاشق رسول بھی بن جاویے. پہلی وہ یہ کام نہیں ہونا عاشق رسول بننے واسطے سوڑیاں تے بھی ٹنگینا پڑتا ہے. آج بڑا سوکھا آپ نے حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. کعبے کی چھت ایویں تے نہیں لگی. کعبے کی چھت ادو لگی جدو اپنا آپ ماریا سی ایویں نہیں کعبے کی چھت ملی. بندے نعرہ لانے میں غلام ہے رسول کے غلام. میں کہ کوئی شک نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر یہ میں تھوڑا شک لگتا ہے. اس وجہ تو میں ظالم کے ظلم نو تاکہ حق نو چھوڑ دینا یہ نام بھی کوئی ایمان نہیں اور یہ نام بھی کوئی مردانگی نہیں. مردانگی تو اس کا نام ہے بھائی ظالم کے ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ اور حق کی آواز کو بلند کر دے. وہ اللہ کی بھی مدد تھوڑے نال ہوئے گی اللہ کے رسول کی. کئی مولوی بھی نے کئی نعت خان نے اب موسمی بٹیرے نعت خان بھی مولوی بھی موسمی. ہمارا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں کہ سنیو اور تسی سیانے بن جاؤ تسی کو سیانے بن جاؤ تسی سیانے والا کام کر لو. بھائی جس کا لبیک کا تعلق نہیں ہوتا سنیے نا پھر کی تعلق. حالے تو انو سیان پورا نہیں ہوتا. انجن کرو اللہ کے بندو ایک کی تے نام ہے لبیک یا رسول کائنات جے کی تے عزت والی ہستی لبیک والے کبھی اس واسطے باہر نہیں نکلیں گے روڈ بند کر دے ہو اس واسطے کسان تنخواہ تھوڑی ملنی ہے پنڈ والے دانے تھوڑے پہ دیتے ہیں کھلا ہو رہا ہے جدو بھی نکلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت واسطے تو حضور کی عزت واسطے تو باہر نکلنا چاہیے. عزیزان نے وقال اس شاکرم اے ایمان ہونا چاہیے جے کر یاد دینا دی جے کر یاد دینا دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹینا تے جے کر یاد دینا چوٹا لے
کچھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی انگلی اٹھاوے رب نے نتیجہ تو اپنے نبی نو وہی پاک فرما دی عزیزان وقار جب حضرت عمر نے گل سنی فرمایا چلو ٹھیک ہے بھئی تو قرآن پڑھنے والا ہے تینوں لطف ملتا ہے تینوں سرور ملتا ہے ذرا ٹھہر جانا آپ نے اپنی عدل والی تلوار نکالی ہے ساری اڑا کے قرآن میں کالی دا دور کر دیتا ہے فرمایا جیڑا قرآن پڑھے بھاوے 1001 مرتبہ بھی قرآن پڑھنے والا ہے جدے دل دے میں عشق محمد نہیں عمر او بھی قلب نال نہیں رہنا فرمایا پڑھے قرآن تے پھر عشق مصطفیٰ دل وچ نہ ہوئے تے اس نیت تے قرآن پڑھے تو اللہ کے پر رکھ دیتی اے بھی تے مومنین اے خلیفۃ المسلمین عزیزان وقار تے کسی عاشق نے جب قرآن پڑھیا عارف کڑی حضور میاں محمد بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قرآن پڑھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے ولی بولے کہ میرے شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ سب شان تیری وچ آیا عملوں کا سمجھ نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد گرامی قدر آباد ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اللہ کے ولی نے جدوں قرآن پڑھیا ہے فرمایا لوگو تسی تے میری آیتاں دی گل کردے ہو میرا عقیدہ اے وے قرآن دے اندر جتنی زبراں نے جتنی زیراں نے ہر ایک میرے حضور دی شان دے اندر رب نے نازل فرمائی سبحان اللہ فرمایا زبر اور زیر کے اندر بھی میرے نبی کی شان ہے گرامی قدر آباد تو کسی عاشق نے جدو حضور دی نعت لکھنا چاہیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن پڑھدیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہتا آیتوں سے ملاتا رہا آیتی پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی کسی نے قرآن پڑھیا انہوں نے نظر آیا علم رب
قرآن کا ترجمہ لکھنے کا بھی اپنا اپنا انداز سبحان اللہ بعض وقتوں تو قرآن کا ترجمہ لکھنا بھی نہ ہے پر احمد رضا کی جگہ جدو قلم اٹھانا ادو بھی عشق مصطفیٰ چلے سبحان اللہ گرامی کلام آؤ نہ میرے پاک نبی سرکار آپ دی تو شان بڑی عظمت والی ہے بڑی اعلی حضور دے صحابہ دی شان کیا ہے آج جس بندے نو دیکھو نا لوگ کم علم موجود علم دی کوئی بھی کول نہیں جتھے تک انہوں حضور دے صحابہ دے بارے تذکرہ کر دیں لوگ حضور دے صحابہ نو تان کر دیں کدی صحابی رسول نو تان کر دیں کدی صحابی رسول دی نسبت دا بھی حیا نہ کر کے کاتب وحی ہونے دا بھی نسبت دا حیا نہ کر کے بعض جاہل ملا بھی اور بعض جاہل پیر بھی بعض جاہل عوام حضور دے صحابہ تے تنقید کر دے میرے پہلیوں پہلے قرآن دی نص پیش کیتی رب فرماتا لوگوں اگر تسی ایمان دے راستے تے چلنا چاہندے ہو نبی دے صحابہ دی اتباع کرنا ضروری ہے سبحان اللہ یہ نص ہے قرآن تو موجود ہے کہ یہ ہدایت راہ دلانا چاہتے ہو تو پھر صحابہ دی اتباع کرنا ضروری آؤ ہن حدیث رسول پڑھیے کہ صحابہ کا مقام کیا امیر بن بکر عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نظر في قلوب العباد ان الله نظر في قلوب العباد آپ فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دلوں تے نظر فرمائی ان اللہ بے شک اللہ نے نظر فی قلوب العباد لوگوں کے دلوں تے نظر فرمائی فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد اللہ نے کائنات کے اندر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے سن سارے دلوں دے وچوں بہترین دل مصطفیٰ تک آئے سبحان اللہ فوجد لمن ہوندا پس پایا فوجد قلب محمد قلب ممن دل یعنی اللہ نے دل مصطفیٰ نو پایا ہے خیر قلوب العباد جتنے بھی چنگے دل والے نے سارے تو بہترین دل مصطفیٰ نو پایا ہے سبحان اللہ دل بڑے بڑے نہیں چنگے بڑے بڑے کائنات میں چنگے دل آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو قوم انکار کرتی ہے نا رب نو میں مننے تو رب دا فرشتہ ہوگا رب کی طرف پیغام لائیں گے کہ اے ابراہیم رب فرمارے جی آپ کو تے عذاب بھیج دے بیٹا سونا اللہ کے نبی کا دل سی آپ نے جواب عرض کی تھی مالکہ بندے تیرے ہی دل کرتی تھی انہوں عذاب دے دے دل کرتی تھی معاف سبحان اللہ ایڈا بھی کو سونا دل ہونا ہے کہ امت انکار کرے امت ظلم کرے کہ آپ جواب نہ کر مالکہ بندے تیرے ہی تھے جمیں دل لے کر جمیں تیری مرضی ہے کر لیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لفظ دل استعمال ہے تو استغفر اللہ اے میرے مولا جمیں تیری رضا ہے تو انجے ہی کر لیں پر ابراہیم تے کو پوچھنا تو ابراہیم کی مرضی ہے کہ انہوں عذاب نہ کرے ایڈا سونا دل حضور نے صحابی فرماتے ہیں اس دل تمہیں بہترین دل مصطفیٰ رہنا ہے فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد اللہ نے سب تو بہترین دل دلے مصطفیٰ چنیے گرامی کرام سب تو بہترین دل مصطفیٰ فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته اللہ نے پھر حضور نو چن لیا فابتعثه برسالته پھر رب نے انہوں رسالت دے کے مبعوث فرمائے اللہ اکبر کبیرہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رب نے ثم نظر پھر نظر فرمائی تسی بھی موجود سو میں بھی موجود سارے آبا و اجداد بھی موجود آن والی نسل بھی انشاءاللہ جو ہے سنو بھی موجود سن سارے دلوں دے وچ جڑا بہترین پھر دل تکے نے پھر حضور دے صحابہ دے دلوں ووجد قلوب صحابی خیر قلوب العباد سب تو بہترین دل حضور دے صحابہ دے تکے نے فجعلہم وزراء نبیہ پھر اللہ نے انہوں نے چن لیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی نے وزیر بنا دیتا ہے میں نا اتنے آگے ایک تجربہ کیتا ہے وہ تجربہ کی یہ صرف اتنے آگے نہیں کی جگہ سے میں کہہ چکیا کہ ہن قوم نو خطیبوں چاہیے جڑا روایتاں چنگیاں سنا جڑا زمین تو چاہ کے آسمان تے چڑھے تے آسمان تو لا کے زمین تے لے آئے یہ میں اندازہ کر سکتا اس وجہ تو کہ جے تسی علمی گل کرو گے نا تو پھر ساری قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا گل کی ہو جے گل کریے نا فلانا پیر گھوڑی تے چڑھ گیا تو اندی گھوڑی جیڑی ہے وہ تے 100 کی رفتار تے چل گیا جتے نظر اندے اوتھے پیر ہوندے سن گھوڑا اپنا واہ کوئی بات تقریر بندی ہوئی بعض بندے ٹھٹ لین آتے چلیے جا پتہ تے لگے خطیب کیویں انہوں کو پوچھئے نا میرے راتی تقریر کیویں ہو یار چھڑ گل دے راتی جاؤ یہ سن کہ فلانے علامات دا تقریر بڑی چاستی کی میں آکھیا کی یہ نہیں سانو پتہ پر سر بڑا آکھیا کی نہیں سن پتہ او خدا دے بندو ہوں وقت گزر گیا ہے اس خواب دے وچوں باہر آؤ ہوں بات آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہوں نگاہ شیر والی قوم نہ بنو ہوں کچھ حضور دا دین بھی سنیا دل میرا بھی آ بھی میں حدیث 3-4 پڑھا پر میں یہ اندازہ کر لیا بھی ایک حدیث پڑھی ہے تو 4 ٹوٹ گئے اگلیاں 3 پڑھ چڑیاں تو 12 تو انج بھی چھوڑ سے لہذا میں حدیث ایک بھی جتنا بچا نہیں تو میرے آن کا جڑا مطلب ہے مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور میں سب تو بہترین دل دلے مصطفیٰ کے صحابہ نبی تو بعد کائنات کے اندر جو بہترین دل سن وہ کنہ دے سن صحابہ دے انہاں جنہاں دے اتنے پاک دل سن اج ڈیریاں تے بیٹھ کے وہ صحابہ دے بارے بک بک کرتے رہا صحابہ دے بارے بک بک کرتے رہنا فلانا لڑتا رہا فلانا لڑتا رہا فلانا میں کہ تیرے نال تے نہیں کوئی لڑیا نہیں آپس میں لڑتے رہے سر میں کہ جو آپس میں لڑتے رہنے تو تمہوں کی تکلیف تھوڑا معاملہ ہے تھوڑے گھر کا معاملہ ہے تھوڑے ذات کا معاملہ ہے برادری کا رشتہ داری کا صحابہ کا معاملہ ہے وڈیاں کے فیصلے سے نہیں ہونا چاہیے نہ وڈیاں کے رولے سے ہونا چاہیے وڈیاں کے کام وڈے ہوتے ہیں تو وڈیاں کے جڑے رولے نے وہ بھی وہ جانن تو انہوں کا کم جانے تھوڑی حیثیت کی جنہوں نے نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی صحابہ کے بارے گلا کر تھوڑی کھ حیثیت نہیں سارے سنیاں کی بھی قوم بڑی بولے باڑی یہ جے بندیاں کول نہ جایا کرو نہ بیٹھا کرو تو نہ انہاں نال سنگت بڑھاؤ کیوں یار پچھلے نو ایویں لیک لواندے ہو مہربانی کرو عزیزاں من بندہ وہی چنگا ہوتا ہے جن کی محبت کا معیار بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ کسی نال محبت کرے وہ بھی اللہ واسطے کرے جو کسی نال بغض رکھے تو وہ بھی اللہ واسطے ہی اور برا جڑے وہ پچھو دیوار چھکی برا تو جدا ہے ایک دوسرے کا منہ نہیں تک سکتے
بھائی جنہیں ایک ماں کا دودھ بھی پیتا ہوا تو ایک ماں نے جائے ہوئے انہیں دیوار کھچ لیا نے ایک دوجے کا منہ نہیں تکتے تو یارانے جڑے نے وہ غیرہ نہ سکے بھائی نال نہیں یارانا غیرہ نال یارانا حضور سلطان بہو نے بڑی کمال دیا گرامی کرام سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ